السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وقال تعالی وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام درہم محامد و محاسن تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کی لائق و زبا ہے، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی چند جگہوں سے قرآن آیات اور پھر ایک حدیث شریف پڑھی گئی ہے۔ انہی آیات اور حدیث کو موضوع سخن بنا کر آج کی اس خطبہ جمعہ میں تعلیم القرآن کی ضرورت و اہمیت کے موضوع پر کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ برادران اسلام و خواتین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی، بڑے ہوئے، 40 سال کی عمر کو جب پہنچے تو مکہ شہر کی برائیاں، لوگوں کے اندر شرارتیں، فضیحتیں، رسوائیاں، عصیان، پاپ اور یہ تمام خرافات اور واہیات کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیزار ہونے لگا۔ شہر چھوڑ کر کے مکہ سے کچھ دوری پر ہیرا نام کا ایک پہاڑ، اس پہاڑ کے اوپر پتھروں پر پتھر جو رکھا ہوا ہے، ان پتھروں کے بیچ میں ایک سرنگ جیسا ہے، غار غفا جیسا ہے، وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ چند دن، چند راتیں وہاں گزارتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کھانا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچاتی، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے اور پھر توشہ پانی وغیرہ سب لے جاتے۔ معمول تھا۔ ایک دن اتفاقاً اچانک حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، کوئی بھی نبی کسی استاد سے کچھ پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ کسی مدرسہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی یا اس وقت کے جو انتظام تھا، ایسا کچھ بھی وہ لوگ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ان چیزوں سے بری رکھے تھے، دور رکھے تھے کہ یہ دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی علم جو ہے عطا کرے گا۔ اور پھر آسمانی باتیں ان نبیوں کو بتائیں گے تاکہ دنیا کے لوگ یہ نہ کہہ پائیں کہ یہ تو مطالعہ کر کے اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، یہ تو پڑھ کر کے اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، اور دنیا کے حالات، راجہ مہاراجہ بادشاہوں کی خبریں پڑھنے کے بعد جو ہے یہ بتا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے نبیوں کو بالکل ان چیزوں سے دور رکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں نبی قاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پکڑے دبوچے زوردار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتنا زور مجھے پکڑے حتیٰ بلغ منی الجہد، میری انتہا کی کوشش ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے کہ دم گھٹ جائے گا، سانس اٹک جائے. پھر چھوڑے، پھر پکڑے اور پھر یہی کہنے لگے اقرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہی تھا. تیسری مرتبہ جب اس طریقے سے ہوا تو پھر حضرت جبرائیل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الذی اکرم الذی علم بالقلم. سورۃ العلق کی 5 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی. پڑھائی کا ابتدا اور نبوت و رسالت کا آغاز ابتدا. نبی بھی بنا رہے ہیں اور ادھر جو ہے قرآن کریم کی تعلیم بھی دے دی. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں میں آ کر کے لوگوں کو قرآن کی جو آیتیں اترتی وہ تمام چیزوں کی تعلیم دیتے، بتاتے، سکھاتے. جن لوگوں نے قرآن آیات پر غور و فکر کیا، سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی حالت کو بدل دیا، ان کی حالتوں کو اس طریقے سے تبدیل کر دیا کہ جو لوگ اب تک قاتل تھے، زانی تھے، شرابی تھے، مستان تھے، گنڈے تھے، ڈکیت تھے اور آوارہ تھے، ان کے حالات اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلٹ دیا کہ وہ ایک نمبر کے مومن مسلمان ہوئے اور اتنے اچھے ایماندار ہوئے، اتنے اچھے ایماندار ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم سے ان پر راضی ہونے کی جو ہے آیت نازل کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام سے خوش ہو گئے ہیں اور صحابہ کرام بھی وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی آیتوں کو مانا، قرآن کی آیتوں کو سیکھا، قرآن کی آیتوں پر عمل کیا، وہ لوگ بھی قرآن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول اور قانون اور نیم کو جو ہے نیم سے خوش ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوش ہوئے. اس طریقے سے قرآن ایک زمانہ تھا کہ خراب سے خراب انسان کو بھی بدل کے رکھ دیا. ایک ایک صحابہ کرام جی اس وقت جو ہے ان کے نام اور ان کے کارنامے بالکل زبردست ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن اسلام سے پہلے کی اگر زندگی دیکھیں گے تو بالکل ایک نمبر کی وہ بدماش ہیں، خبیث ہیں، رذیل ہیں، کمینہ ہیں، قاتل ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں. لیکن اسلام جب قبول کیا، اور اسلام ایسے ہی نہیں بلکہ قرآنی آیات نے ان کے اندر جو ہے تبدیلی پیدا کر دیا. وہ تو چند آیتیں پڑھنے پر جو ہے ان کے حالات بدل گئے. اس وقت ہمارے درمیان پورا قرآن کریم موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18-20 سال کی عمر ہی سے بالکل بہادر تھے. 22 سال کی عمر تک جو ہے ان کے جو ہے بہادری اور ان کے مستانی کے جو ہے چرچا پورا مکہ میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی شروع ہو گئی ہے. دشمنی کے لیے سب سے آگے عمر ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ تلاوت کر رہے ہیں تو حضرت عمر چپکے چپکے سن رہے ہیں. ان کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں اس سورہ کے اندر ان کے خیالات کی سب تردید ہو رہی ہے، سب جواب بھی آ رہا ہے. اسلام قبول کر لی. حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے. مکہ آئے ہیں. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکی زندگی ہے. طفیل دوسی کے جو ساتھی تھے مکہ میں، ان لوگوں نے ان کو ڈرایا کہ دیکھو یہ جو محمد ہے نا، دیکھ رہے ہو نا، یہ ایسا انسان ہے، ان سے بات چیت نہیں کرنا، ورنہ یہ تو بھائی بھائی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دیتا ہے اور یہ ایک نیا مذہب اور یہ نیا دھرم کی تعلیم دیتا ہے. طفیل دوسی کہہ رہے ہیں مجھے رسول اللہ کے خلاف بہت زیادہ لوگوں نے بھڑکایا، ایسا اتنا بھڑکایا کہ محمد کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ آ جائے، اس لیے میں نے اپنے کانوں میں رول ٹھوس لیا. لیکن آنکھوں کو کیا کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی قیام کر رہے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں. طفیل دوسی یہ سب دیکھ رہے ہیں. اور پھر طفیل دوسی کے دل سے کہا کہ دیکھو
جس آدمی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یفرق بین المرء و زوجہ، اور یہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنے والا ہے، یا بھائی بھائی کے درمیان تفریق کرنے والا ہے، یہ سماج میں فتنہ کراتا ہے، یا یہ کہ یہ نیا دین اور نئے دھرم کی تبلیغ کرتا ہے، یا یہ دیوانہ ہی یہ مجنون ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تو اچھی طریقے سے عبادت کر رہا ہے۔ اور طفیل دوسی وہ خود شاعر تھے، ادیب تھے، پڑھے لکھے انسان تھے، کہنے لگے میں آخر بات کر کے دیکھوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو پھر اپنے گھر کا راستہ لیے۔ طفیل دوسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے طفیل دوسی نے بھی آنے کی اجازت مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیے تشریف لائیے۔ اور اس کے بعد حضرت طفیل دوسی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے، طفیل دوسی کہتے ہیں محمد تمہارے بارے میں مکہ کے لوگ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور بھی کچھ سوالات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام سوالات کا جواب ایک چھوٹی سی سورۃ الفلق تلاوت کی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یہ پوری سورہ پڑھ کر کے سنا دی۔ تو پھر دوسی کہنے لگے، دل میں خیال کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ شاعر لوگوں کے جو شعر ہوتے ہیں اور ادیبوں کے جو کلام ہوتے ہیں اس قسم کے نہیں ہوتے ہیں، یہ تو کلامی الہی ہے۔ اور دیکھیے جس انسان کو اب تک جو ہے مکہ کے لوگوں نے ڈرایا ہے، خوف دلایا ہے، دہشت دلایا ہے اور نفرت دلایا ہے، وہ انسان اس وقت بیٹھا ہوا ہے اور پھر بیٹھ کر کے جو اٹھ رہا ہے تو حالت اسلام میں اٹھ رہا ہے، کہہ رہے کہ محمد اپنا ہاتھ ذرا بڑھائیے اور اپنا کلمہ پڑھائیے، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایک آیتیں، دو آیتیں، چار آیتیں، چھوٹی سی ایک سورت وہ لوگ سمجھتے تھے، بوجھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، ان کی حالتیں بدل جاتی تھی۔ اور اس وقت ہمارے درمیان پورا قرآن کریم موجود ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت اس وقت، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے بعد اس کی دو صورت ہے، قرآن کریم اس کے گھروں میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر اس کی دو صورت ہے، قرآن پڑھنے آتا بھی ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو پھر اس کی دو صورت ہے، پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو پھر اس کی دو صورت ہے، قرآن سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو پھر اس کی دو صورت ہے، سمجھتے ہیں تو پھر اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر عمل کرتے ہیں تو کامیاب زندگی ہے، اور اگر نہیں تو پھر بہت مرتبہ بار بار سوچنے اور غور فکر کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کے ہمیں ہمارے گھر میں قرآن کا ایک نسخہ موجود نہیں، ہمیں قرآن پڑھنے آتا نہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں، قرآن سمجھتے نہیں، قرآن پر عمل کرتے نہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے بارے میں ہمارا سوچ بھی غلط ہے کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہم نے قرآن کریم کی تعلیم سکھانی، کم از کم اپنے بچوں کو تو سکھاتے۔ اپنے بچوں کے بارے میں بھی غلط خیال ہے، اپنے بچے تو اپنے بچے، قوم اور سماج کے بچوں کے بارے میں تو کچھ خیال کرتے، ان کے بارے میں بھی نہیں، اور قوم و سماج کے بچے یہ کہاں کیا کریں گے؟ آپ خود نہیں سیکھے، اپنے بچوں کو نہیں سکھائے، قوم و سماج کے بچوں کو نہیں سکھلائے، قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ تمام چیزوں سے جب دور ہوئے تو پھر ہم کس طرح مسلمان ہیں؟ اور جب دشمنان اسلام قرآن کے بارے میں واہیات قسم کی باتیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ کوے کی طرح کائیں کائیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے قرآن کریم کے بارے میں کیا کیا ہے؟ دشمنان اسلام قرآن کے بارے میں مختلف قسم کے واہیات قسم کے باتیں کرتے ہیں تو مسلمان آندولن کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں، ان کے خلاف کتنے قسم کے فتوے اٹھاتے ہیں، روڈ پر سڑکوں پر جو ہے ریلی نکالتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے قرآن کے بارے میں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ کم از کم آپ کی کوشش تو اتنی ہوتی کہ قرآن کی تعلیم کے بارے میں آپ جو ہے آپ قرآن کی تعلیم، قرآن کے سکھانے کے سلسلے میں کچھ کوشش کرتے کہ قوم و سماج کے بچے سیکھتے۔ آپ نے اس بارے میں بھی کچھ غور و فکر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ کل قیامت کے دن یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال رسول
یا ربی، اے میرا رب، اے پروردگار عالم، ان قومی، میری قوم، یہ مسلمان، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کریم کو چھوڑے ہوئے تھے، اس قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ پڑھنا آتا تھا، نہ پڑھتے تھے، نہ عمل کرتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ ان کے بارے میں کچھ کوشش کی، نہ سماج کوئی جانب لے گئے تھے، نہیں، دیگر اور چیزوں کے بارے میں ہزار روپے خرچہ کرتے ہیں، لیکن قرآن کی سیکھنے کے سلسلے میں، سکھانے کے سلسلے میں، قوم و سماج کے بچوں کو سکھانے کے بارے میں اس پر کچھ غور نہیں تھا، اور نہ یہ ایک پیسہ خرچہ کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اپنی امت کے بارے میں یہ کہے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ قرآن، جس قرآن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں، اسی قرآن کے بارے میں سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے بارے میں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، جس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تمام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ ضرورت ہے کہ قرآن کریم خود محنت کر کے پڑھیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اتنا تعلیم دیں کہ قرآن کریم کو سمجھ سکیں، اور جب سمجھیں گے تو اس پر عمل کرنے میں آسانی رہے گی، اور عمل کرنا مزہ آئے گا۔ اور پھر جب قرآن سمجھیں گے، پڑھیں گے، سمجھائیں گے، پڑھائیں گے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے، تعلم القرآن، جس نے قرآن سیکھا، وعلمہ، اور سکھایا، خود سیکھا بھی، اور پھر اپنے بچوں کو، قوم اور سماج کے بچوں کو سکھایا۔ یہ لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ قرآن کریم، دیکھیے دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں، پڑھنے معلومات کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن کریم آپ پڑھیں، پڑھائیں، سنیں، سنائیں، عمل کریں، ہر چیز پر نیکیاں ہی نیکیاں۔ اب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ایک ایک حرف پر نیکیاں۔ اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک حرف، الف لام میم، یہ ایک نہیں بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، الف لام میم 3 حرف ہو گئے، اور 3 حرف پر 10 نیکیاں، 30 نیکیاں مل گئی۔ اگر صحیح معنی میں قیامت کے دن پر، روز آخرت پر ایمان اور عقیدہ ہے، تو پھر ہم نیکی کرتے ہیں، تو نیکی کی ایک صورت ہے، یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، تو پھر کیا ہوگا، ایک ایک حرف پر نیکیاں ملیں گی۔ اور اس طریقے سے قرآن پڑھیں گے، اور پھر قرآن کو جب سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو اصل میں تو عمل کے لیے یہ دستور العمل ہے، یہ کتاب آئین، اور اس میں اصول اور قوانین سب بیان کر دیے گئے ہیں، تمام چیزیں بیان کر دیے گئے ہیں۔ پھر تو آپ کے لیے زندگی بالکل آسان زندگی ہو جائے گی، اور پھر ہر کوئی اگر یہی فکر کرے اور ہر کسی کے خیالات یہی ہو، تو پھر ہمارا پورا معاشرہ، ہمارا سماج اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تماموں کو قرآن پڑھنے، پڑھانے، اور قرآن کے بارے میں جتنا کچھ ہو سکتا ہے خدمت کر سکتے ہیں، ہم سے جو خدمت ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم پر کما حقوق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہماری تو عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، اور اب ہم جو ہے قرآن پڑھیں گے تو اٹک اٹک کے پڑھیں گے، لیکن معلوم ہے اٹک اٹک کے پڑھنے پر بھی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان ایسا انسان ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، قرآن صحیح سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں، اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، تلفظ اور اس کا اچارن صحیح سے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محنت کر رہا ہے پھر بھی، اور اس کے محنت کرنے پر
اس کے اٹک اٹک کے پڑھنے پر، رک رک کے پڑھنے پر، اس کے صحیح تلفظ اور صحیح اچارن نہ ہونے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوہرا ثواب دیتا ہے، ڈبل دیتا ہے۔ اس کی نیت جو صاف ہے، اس کی کوشش جو ہے۔ تو قرآن کریم کا تعلق تو ایک تو رمضان سے تھا ہی، لیکن صرف رمضان ہی سے نہیں بلکہ پوری زندگی سے ہے۔ پورا 11 مہینے اور رمضان کا 12 مہینہ اور انسان کی پوری زندگی سے ہے۔ اور یہ اٹک اٹک کے رک رک کے پڑھنے سے نجات اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ بچپن ہی میں آپ بچوں کو تعلیم دے دیں گے۔ جہاں آپ بہت سارے تعلیم دیتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، وہیں اس جانب بھی ذرا دھیان دیں اگر، تو بچے جو ہے آرام سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب بچے بچپن میں پڑھ لیں گے تو یہ بڑے ہو کر کے عمل کر سکتے ہیں، اور وہ اچھی طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اور بچپن میں اگر ان کو تعلیم نہیں دیے تو آپ جس طریقے سے افسوس کر رہے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھے تعلیم نہیں دیے اس لیے میری یہ نوبت آ گئی ہے، خیر آپ کے ماں باپ کی غلطی ہو یا آپ کی غلطی ہو، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرے، آپ کی پوزیشن اس وقت کیا تھی، آپ کے حالات کیا تھے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس وقت آپ جو ہے اپنے بچوں پر دھیان دیں گے اور قوم و سماج کے بچوں پر بھی دھیان دیں گے۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں جو پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے گھروں میں آپ جا کر کے پوچھیں گے کہ آپ کے گھروں میں 2 3 4 بچے جو ہیں ان کو کہاں آپ بھرتی کیے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، نہیں پڑھا رہے ہیں۔ اسکول بھی پڑھائیے، مدرسہ بھی پڑھائیے، قرآن کی تعلیم بھی دیجیے۔ اور یہ جتنی مدارس ہیں نا، یہ جتنے آپ سن رہے ہیں کہ نحو، صرف، منطق، فلسفہ، اصول اور یہ تمام چیزوں کی تعلیم اصل میں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے اس لیے تعلیم دی جاتی ہے۔ اصل میں خلاصہ اگر دیکھیں گے تو قرآن کی تعلیم اور قرآن کو سمجھنے کی تعلیم ہے مدارس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او الق السمع والشہید۔